بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، آپ کی پڑھائی کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایگزام کی تیاری بھی بہترین طریقے کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نہرو رپورٹ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں، جن میں تحریک خلافت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، 1919 کے ایکٹ کے بارے میں بات کی تھی ہم نے، اور جو ڈیفرنٹ اصلاحات کی گئی تھی ان کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے، اور جو 1919 کا ایکٹ تھا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919، وہ ٹرانزیشنل تھا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ایک پرماننٹ کانسٹیٹیوشن ایکٹ نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ برٹش بزی تھے جنگ کے اندر، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہمیں ریلیف مل جائے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد اس جو ایکٹ ہوگا اس کو ریوائز کیا جائے گا، اس کو دوبارہ سے اس کے اندر جو چیزیں ہیں مزید سیلف رول کے لیے وہ ایڈ کی جائیں گی۔ تو اس کا جو سیکشن تھا 84، ٹھیک ہے نا، اس ایکٹ کا، تو وہ یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 10 سال کے بعد نیکسٹ سٹیج کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ سیلف رول کے حوالے سے چیزوں کو ریئلائز کرے گی۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سائمن کمیشن کو وہ برِ صغیر میں بھیجا گیا سر جان سائمن کی زیر سربراہی، ٹھیک ہے جی۔ سائمن کمیشن آیا، اور جو سائمن کمیشن تھا اس کے تمام جو ممبرز تھے وہ برٹشرز تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ انگریز تھے۔ برِ صغیر سے کوئی بندہ اس کمیشن کا ممبر نہیں بنایا گیا۔ تو یہ جو چیز تھی یہ بڑی پنچ کر گئی یہاں کے لوگوں کو، اور انہوں نے پھر اس کے خلاف ایک تحریک چلائی، گو بیک سائمن، یعنی کہ گو سائمن، واپس چلے جاؤ۔ اس حوالے سے وہ یہاں کے لوگوں کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی، اور انہوں نے وہ اس کے خلاف ایک احتجاج کیا، اور جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ تمام اس کے خلاف وہ احتجاج میں آئیں۔ اور جب سائمن وہ سائمن کمیشن یہاں پر آیا تو جو لوکل لوگ تھے وہ اس سلوگن کے ساتھ انہوں نے اس کا استقبال کیا کہ گو بیک سائمن۔ تمام میجر پولیٹیکل پارٹی جو تھیں سب کانٹیننٹ کی، ایکسپٹ شفی لیگ کے علاوہ، کانگریس ہو گئی، ٹھیک ہے جی، مسلم لیگ، اس کے علاوہ جتنی بھی اور پارٹیز تھیں، تو ان سب نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائمن کمیشن ناکام ہو گیا۔ جب میجر پارٹیز آپ کا بائیکاٹ کر رہی ہیں تو پھر کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا سائمن کمیشن کے پاس کہ وہ کام کرتا، اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ مزید آگے پروسیڈ ہوتی۔ پھر اس کے بعد وہ سائمن کمیشن کے فیلئر کے بعد وہ کوئی الٹرنیٹو وے نہیں تھا برٹشرز کے پاس، برٹش گورنمنٹ کے پاس، ٹھیک ہے جی، سوائے اس کے کہ وہ لوکل یہاں کے مقامی لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرے، مقامی لوگوں سے یہ پوچھے کہ وہ کس طرح کا آئین اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ بال ان کے کورٹ میں آگی مقامی لوگوں کے، ٹھیک ہے، جو برِ صغیر کے باشندے تھے۔ تو دو میجر پارٹیز تھیں، کانگریس اور مسلم لیگ۔ یہ اس زمانے میں دو میجر وہ برِ صغیر کی پارٹیز تھیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کو تو کانگریس جو تھی وہ تمام برِ صغیر کی پارٹی تھی، لیکن بیسیکلی وہ ریپریزنٹ کر رہی تھی صرف ہندوؤں کو، ہندو میجورٹی وہ پارٹی تھی، اور اسی طرح مسلم لیگ اس لیے سامنے آئی کہ وہ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، اور ان دونوں کو وہ آپس میں بہت زیادہ ان کے اختلافات تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب برٹش اس بات پہ آئے کہ ٹھیک ہے جی، یہاں کے مقامی لوگ خود اپنے طور پر وہ اپنا آئین بنا دیں، اپنے لیے کوئی ایکٹ بنا دیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ یہ جو دو میجر پارٹیز ہیں ان دونوں کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ تو برکن ہینڈ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا انڈین افیئرز کا، اس نے بال انڈین پولیٹیشین کے کورٹ میں پھینک دی، اور ان سے کہا کہ وہ ایک ڈرافٹ تیار کریں آنے والے ایکٹ کے لیے جس پر ہندو اور مسلم دونوں وہ راضی ہو سکیں۔ اور یہ بڑی ایک مشکل قسم کی صورتحال تھی بعد میں، جس سے ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ وہ کانگریس نے صرف ہندوؤں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایکٹ تجاویز دی ایکٹ کے لیے، اور اسی طرح جو مسلم لیگ تھی اس نے پھر ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں پر یہ جو کھچڑی ہے یہ نہیں پک سکی تھی، دونوں کے آپس میں اختلافات جو تھے وہ جاری رہے۔ انڈین لیڈر جو تھے انہوں نے یہ چیلنج ایکسپٹ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس اس کے لیے بلائی گئی جنوری 1928 میں دہلی کے اندر، اور تقریباً 100 ڈیلیگیٹ سے زیادہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والی
جو لوگ تھے وہ یہاں پر جمع ہوئے اس کانفرنس میں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ جو کانفرنس تھی اس میں جو لیڈر تھے وہ کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچ سکے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے. اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ رائٹس آف مائنورٹیز تھا، یعنی کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ تھا جس پر دونوں فریقین جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. یعنی کہ میجورٹی اور مائنورٹی اس بات پر راضی نہیں ہو پا رہی تھی کہ مائنورٹیز کے کیا حقوق ہوں گے اور ان کا خیال کس طرح سے رکھا جائے گا. اس کے بعد جو سیکنڈ میٹنگ تھی آل پارٹیز کانفرنس کی وہ مارچ 1928 میں جو ہے وہ ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھی لیڈر جو تھے ان کے ڈفرینسز جو تھے، ان کے اختلافات جو تھے وہ قائم رہے، اور اگین اس میں بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے. اور اس کے اندر صرف یہ ہوا تھا کہ اس کانفرنس کے تحت 2 سب کمیٹیز بنائی گئی. ٹھیک ہے، صرف یہ ایک پیش رفت ہوئی تھی، لیکن آپس کے اختلافات کی وجہ سے، جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلافات تھے اس کی وجہ سے جو کمیٹیز تھیں انہوں نے کوئی خاطر خواہ رزلٹ بھی نہیں دیا. یعنی کہ جو کمیٹیاں تو بنا دی گئیں لیکن کمیٹیوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو اختلافات تھے وہ مزید برقرار رہے. اب اس کے بعد جب آل پارٹیز کانفرنس تھی وہ تیسری دفعہ بمبئی میں ملی تو اس میں بھی کوئی ایسا جتنا خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی. تو تب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، تب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اسمال کمیٹی جو ہے اس کو بنایا جانا چاہیے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے تفصیلات کو طے کرے اور اس پر کام کرے. تو موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو کے والد جو تھے ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، اور ان کے علاوہ 9 مزید جو ممبر تھے وہ اس کمیٹی میں شامل کیے گئے، جس میں 2 مسلمان ممبرز بھی تھے، سید علی امام اور شعیب قریشی. تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کسی بھی ٹیسٹ میں کہ نہرو جو کمیٹی بنائی گئی تھی نہرو رپورٹ کے حوالے سے، اس میں 2 مسلم ممبرز کون کون سے، تو سید علی امام اور شعیب قریشی، یہ 2 جو تھے یہ مسلم جو تھے ممبر اس کا حصہ تھے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے یہ جو کمیٹی تھی اس نے تقریباً 3 مہینے تک کام کیا. ٹھیک ہے، الہ آباد میں. اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کا جو میمورنڈم تھا جو اس نے پبلش کیا اس کو نہرو رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور جو چیئرمین تھا اس نے جو ہے وہ ہندو جو رپورٹ پیش کی وہ ٹوٹلی ہندوؤں کے حوالے سے تھی، اور اس میں مسلمانوں کے جو حقوق تھے وہ بری طرح متاثر ہو رہے تھے. جو نہرو رپورٹ تھی اس نے ریکمینڈ کیا ایک ایسا ڈکلیریشن، ٹھیک ہے جی، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسٹ لبرٹی تھی. ٹھیک ہے، کانشینس اور ریلیجن کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. اور مین جو چیزیں تھیں نہرو رپورٹ میں جو ریکمینڈ کی گئیں وہ ہم 1 by 1 ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ there should be the status of dominion for India، کہ انڈیا کو جو ہے وہ ڈومینین کا سٹیٹس دیا جانا چاہیے. تو اور there should be federal form of government with the residual powers vested in the center. فیڈرل form of government یہاں پہ ہونی چاہیے. India should have a parliamentary form of government headed by a prime minister and 6 ministers appointed by the governor general. پارلیمانی طرز حکومت ہونا چاہیے جس کا سربراہ پرائم منسٹر ہو، اور وہ اس کے ساتھ جو مدد کریں وہ گورنر جنرل کے اپوائنٹ کردہ 6 منسٹر. There should be bicameral legislature. Bicameral legislature ہونا چاہیے. There should be no separate electorate for any community. قائد اعظم and other Muslim leaders condemned the Nehru report. اور اتنے عرصے سے جو منٹو مارلے ریفارمز میں جو حق دیا گیا تھا مسلمانوں کو جداگانہ طرز انتخاب کا، تو نہرو رپورٹ میں اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ کوئی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ضرورت نہیں ہے جی، مکس اپ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میجورٹی جو چاہے وہی کچھ ہونا چاہیے. تو میجورٹی اتھارٹی کا رول نہرو رپورٹ میں سجیسٹ کیا گیا. سسٹم آف ویٹیج فار مائنورٹی واز ایز بیڈ ایز دیٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹس. تو جو اس سے پہلے کوشش کر کے اسٹرگل کر کے مسلمانوں نے جو چیزیں حاصل کی تھی تو نہرو رپورٹ ان سب کے اگینسٹ تھی.
a reservation of Muslim seats could be possible in the provinces where Muslim population was at least 10%, but this was to be in strict proportion to the size of the community. کہ مسلمانوں کے لیے سیٹیں جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں، پاسبل ہے، لیکن ان پروونسز میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی 10% سے زیادہ ہوگی، یعنی کہ کم از کم 10% ہوگی، وہاں پر سیٹیں جو ہے وہ ریزرو کی جا سکتی ہیں، ادروائز نہیں۔ Muslims should enjoy 1/4 representation in the central legislature. مسلمانوں کو 1/4 نمائندگی دی جائے گی مرکز میں۔ Sindh should be separated from Bombay only if the committee certified that it was financially self-sufficient. سندھ کو بمبے سے تب الگ کیا جائے گا جب کمیٹی اس چیز کو سرٹیفائی کر دے کہ یہ فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہے۔ The NWFP should be given full provincial status. NWFP کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کو ایک مکمل صوبے کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ A new Kannada speaking province Karnataka should be established in South India. South India میں کرناٹک جو ہے وہ صوبہ بنایا جانا چاہیے کنارسی بولنے والے لوگوں پر مشتمل۔ ہندی should be made the official language of India. انڈیا کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ہندی کو بنایا جائے۔ دا ریکمنڈیشنز جو تھی نہرو رپورٹ کی، یہ مسلمان جو تھے ان کے مفادات کے خلاف تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ جو جداگانہ طرز انتخاب تھا اس کے لیے مسلمانوں نے بڑی کوششیں کی تھی، جو سیٹس تھی ان کی ریزرویشن کے لیے، ویٹیج کے لیے، اور بڑی مشکل سے 1916 میں جو لکھنؤ معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ دونوں کمیونٹیز اس بات پر راضی ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر آ کر ایک بار پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک بار پھر 180 ڈگری کا ٹرن لیا کہ نہیں جی ان سب چیزوں سے ہم ریورٹ کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی اٹیمپٹ تھی جس میں ہندوؤں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو جو نہرو کمیٹی تھی وہ ہندو مسلم جو اتحاد تھا اس کے لیے ایک سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اور رپورٹ اگر ٹھیک ہے جی آپ دیکھا جائے، اگر دہلی پروپوزل کو اگر وہ کنسیڈر کرتے، یہ جو کمیٹی تھی یہ دہلی پروپوزل کو اگر کنسیڈر کرتی تو ہو سکتا تھا مسلمان اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے، لیکن نہرو کمیٹی نے دہلی پروپوزل کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جب وہ رپورٹ فارمولیٹ کر رہے تھے۔ تو نہرو رپورٹ جو تھی اس میں بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اگینسٹ تھی۔ مسلمان 1/3 میجورٹی 1/3 ریپرزنٹیشن مانگ رہے تھے سینٹر میں، جبکہ نہرو کمیٹی ان کو صرف 1/4 ریپرزنٹیشن دے رہی تھی۔ اور یہ بھی ٹرو ہے کہ دو جو تھی ڈیمانڈ مسلمانوں کی وہ نہرو رپورٹ میں کنسیڈر کی گئی، لیکن یہ دونوں جو تھی وہ انکمپلیٹ تھی۔ اور یہ کہا گیا کہ سندھ کو سیپریٹ کیا جانا چاہیے بمبئی سے، لیکن ساتھ میں شرط لگا دی گئی کہ سیلف اکانومی ٹھیک ہے یہ ہوگی تو تب کریں گے۔ اور اسی طرح جو تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم جو تھی NWFP وہ تو پوری کی گئی، لیکن بلوچستان والی اس کمیٹی میں اوور لک یعنی کہ اس کو اگنور کر دیا گیا۔ یعنی کہ دو جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی ان کو پورا کرنے کے لیے مطلب بات تو کی گئی، لیکن ان کے ساتھ دو ایسی شرائط لگا دی، دو ایسی چیزیں کر دی گئی کہ وہ والی جو ڈیمانڈز تھیں وہ بھی نامکمل رہ گئی۔ تو یہ جو تھی یہ ٹوٹلی مسلمان اس کو اپنے اگینسٹ مسلمان سمجھ رہے تھے، اور اس پر بعد میں پھر جو ہے وہ بڑی لیدہ ہوئی، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف اس کے ریئیکشن کے طور پر ایک تو اس کو کنڈیمڈ کیا، لیکن قائد اعظم نے صرف اس کو کنڈیمڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے اپنے 14 جو پوائنٹس تھے وہ بھی دیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ دو جو نہرو کمیٹی میں مسلم جو ممبرز تھے، سید علی امام اور جو ہے وہ شعیب قریشی، تو انہوں نے جو ہے وہ صرف ایک میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی تھی، اور کسی قسم کا انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی کی جو تھی پرفارمنس تھی یا اس کے بارے میں ہم بات دیکھیں کہ ایکٹیویٹیز تھی ان کو انڈورس نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ جسٹ یہ تھا کہ مسلم ریپرزنٹیشن نام کی تھی اس میں، اور ایسا جو ہے وہ کسی قسم کا خاص اس میں مسلمانوں کے حوالے سے کوئی چیز نہیں تھی، برائے نام نمائندگی تھی اس کمیٹی کے اندر مسلمانوں کی، اور جو مسلم جو ممبرز تھے وہ بھی اتنے افیکٹو نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو تھا نہرو رپورٹ تھی یہ اوور آل جو برے صغیر کی کمیونٹیز تھیں ان کی جو خواہشات تھی ان کی عکاسی نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ جسٹ اور جسٹ کیا تھا، یہ کانگریس ڈاکومنٹ تھا، اور ٹوٹلی اس کو اپوز کیا پھر جو برے صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے۔ اور ہندو جو تھے وہ کانگریس ٹھیک ہے جی، ہندوز جو تھے
انہوں نے کانگریس کے زیر اثر جو ہے وہ گورنمنٹ کو تھریٹ کیا کہ ہم ڈس اوبیڈینس عدم تعاون کی موومنٹ چلائیں گے اگر نہرو رپورٹ کو امپلیمنٹ نہ کیا گیا دسمبر 1929 کے ایکٹ میں. اور ہندوؤں کا جو ایٹیچیوڈ تھا یہ سمجھیں ایک مین ریزن تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے فریڈم موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انہوں نے جو ہے وہ تحریک آزادی کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اور یہ جو چیز تھی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا محمد علی جناح کی زندگی میں. اس سے پہلے جو قائد اعظم تھے جو باقی مسلم تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دونوں جو کمیونٹیز تھیں ان کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اس ملک میں رہنا چاہیے. لیکن ہندوؤں کا جو ایٹیچیوڈ تھا کانگریس کی جو کام تھے ان کی وجہ سے بلاخر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کبھی بھی جو کانگریس ہے وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتی, مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دے سکتی, مسلمانوں کے انٹرسٹ کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا تو پھر جو تھا جو کانگریس جو ہوگی یا ہندو جو ہوں گے وہ اس کی مخالفت کریں گے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اس چیز کو پروو کیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ سمجھے ٹرننگ پوائنٹ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں اور انہوں نے جو ہے وہ کانگریس سے اپنے راستے جدا کیے. اور یہ جو نہرو رپورٹ تھی یہ بیسیکلی ہندوؤں کی جو تنگ نظری تھی اور جو ان کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے ایک بغض تھا, ایک عداوت تھی, ایک نفرت تھی, اس کا اظہار تھا. اور مسلمانوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہندو کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, کبھی بھی ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے. اور اسی پر پھر جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کی جو سٹرگل تھی اس کو تیز کر دیا. اور بالآخر 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کی جو کوششیں تھی وہ برابر ثابت ہوئی اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک پاکستان کی صورت میں ملا. اور اس کے لیے یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ساری جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا سبب بنتی گئیں. جو ہندوؤں کا بیہیویئر تھا, ہندوؤں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہی مسلمانوں کے لیے الگ جو ہے وہ ملک حاصل کرنے کی وجہ بنا. اگر ہندو مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتے اور اس طرح کی چیزیں نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی الگ ملک کی ڈیمانڈ نہ کرتے اور جس طرح سے وہ پہلے مل جل کر رہے اسی طرح سے پھر بھی رہتے. لیکن ہندوؤں نے جو ہے وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو ہر جو ہے میدان میں دبانے کی کوشش کی جس کا یہ نتیجہ نکلا. تو یہ چیزیں دیکھ لیں, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید چیزیں ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو ویری